الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی آخری آیت ایک بار پھر تلاوت کی ہے. ارادہ تھا کہ آج سورہ العنکبوت کی ابتدا کروں گا، لیکن پہلے سورۃ القصص کی آخری آیت کے حوالے سے کچھ باتیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے اس کا اعجاز ہے، یوں لگتا ہے جیسے آیتیں آج ہی اتری ہیں. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ماحول دیکھیں، باتیں دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ قرآن سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، ہر وقت ہر دور میں ہمارے لیے رہنما ہے. کافروں کو اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے. وہ ہر وقت اسلام کی کاٹ میں لگے رہتے ہیں، اپنے مذہب پہ عمل نہیں کرتے لیکن اسلام کی دشمنی ان میں موجود ہے.
ان کی کتنی سازشیں، وہ تو کھلونے تک جو بناتے ہیں ٹوائز، اس میں بھی وہ اپنا پرچار کر رہے ہوتے ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں، رسالوں میں، کتابوں میں، جملوں میں، جگہ جگہ وہ ہر وقت مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال انڈیا میں دیکھ لیں آپ، یورپ اور امریکہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جہاں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے آزادانہ نماز پڑھنا، اذان دینا بھی وہ مشکل بنا رہے ہیں، خواتین کو حجاب اس سے روک رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم نے شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جو توبہ نہ کریں تو معاف نہیں ہوتا، باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، مگر شرک وہ گناہ ہے کہ اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو وہ معاف نہیں ہوتا۔ شرک کی صحیح تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کوئی مرض ہے، بیماری ہے، ان کو مفتیان شرک کہہ لیں آپ، کہ وہ باتیں جو شرک نہیں وہ ان پر بھی شرک کا حکم لگا دیتے ہیں، اور سچے مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے، ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھیں، وہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ جو چیز شرک نہیں ہے اس کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں کے لیے، 11ویں شریف کرنے والوں کے لیے، یا رسول، یا علی، یا غوث کے نعرے لگانے والوں کے لیے وہ اس طرح کے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ ان کے کہنے سے ہم مشرک نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ عند اللہ کے نزدیک اگر ہم مسلمان ہیں تو ان لوگوں کے فتوے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں۔ کسی کو مشرک یا کافر کہنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہے، آپ اس کو کافر اور مشرک کہہ دیں تو کہنے والے پر وہ لوٹ جاتا ہے، یعنی کہنے والا کافر مشرک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچا دیا، اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ اب ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو حق قبول نہیں کریں گے، سچ قبول نہیں کریں گے، ان لوگوں کا دنیا و آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ قرآن آج بھی بتا رہا ہے، حق واضح کر رہا ہے
ایمان والے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، واضح ہوتا ہے ان پر۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، لیکن ترجمہ ہی غلط کریں گے، تفسیر ہی غلط کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو بجائے اللہ کی طرف بلانے کے وہ لوگ نام اللہ کا لیں اور حق بات نہ کریں، تو بتائیے کوئی بھلائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوجو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ما سوی اللہ، اس کے معنی ہے اللہ کے سوا جو کوئی ہے، وہ مخلوق ہے، وہ العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں۔ وہ جسم، جسمانیات، مکان، مکانیات، سمتوں، جہتوں سے پاک ہے۔ آپ لوگوں کو عادت اوپر والا کہنے کی میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا، اوپر والا، تو کہنا ہے تو یوں کہیں کہ نیلی چھتری بنانے والا۔ سمجھ آئی؟ اوپر والا تو اوپر کا مطلب یہ کہ باقی طرف کون ہے؟ سمتیں، جہتیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اوپر کی طرف اشارہ اگر کوئی کرے تو عظمت کے لیے ہوتا ہے، بلندی شان کے لیے ہوتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ الہ کہہ کر، معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر کسی کو اللہ کے سوا پکارا بھی نہیں جا سکتا، نہ پوجا جا سکتا ہے نہ پکارا۔ معبود سمجھ کر، الہ، آپ کہتے ہیں نا لا الہ، الہ کے معنی معبود، عبادت کے لائق۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی اور عبادت کے لائق ہے نہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اگرچہ بعض پر فنا طاری نہ ہو، مگر اللہ باقی من کل فان، اللہ باقی ہے، باقی بالذات ہر چیز فانی ہے۔ جن کو اللہ بقا عطا فرما دے وہ اللہ کی شان ہے، مگر خود سے کمال والا ہونا یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ آپ نے سن لیا۔ تکوینی حکم اللہ کا ہے، فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ کے فرمان کے تابع ہیں، زیر فرمان ہیں۔ باقی احکام حقیقتاً اللہ کے ہیں، اگرچہ مجازاً بادشاہ کو بھی حاکم کہتے ہیں، ملک میں حکومت ہوتی ہے، دوسروں کو بھی حاکم کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً احکام اللہ کے ہیں۔ جو چاہے جدھر چاہے بھاگ لے، دوڑ لے، لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اونچی اللہ کی طرف۔ ایمان والے
دنیا میں ہی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اسی کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو درود شریف بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، اسی کا حکم ہے۔